بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اور ویڈیو اچھا کہ لگے اس عشرے تو کے اندر، لائک اور چینل کو اس عشرے میں سبسکرائب اگر پیارا سا کسی نے کامنٹ کسی کرنا نہ مسکین بھولیں۔ کو صدقہ دیا، آخر تک ویڈیو میں بنے رہیں۔ اگر کسی نے کسی مسکین کو صدقہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے نبی پر صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی نبی پر کوئی چیز اس نے تصدق کیا، نبی پر کوئی چیز صدقہ کیا، تو نبی پر صدقہ کرنے کا جو صلہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں صدقہ کرنے والے کو وہ ثواب اور وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ صدقے کا ثواب تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر جو ذی الحجہ شریف کے 10 دن آنے والے ہیں، یہ جو مبارک دن ہیں، ان مبارک دنوں کا حال یہ ہے کہ 10 دنوں میں آپ نے کسی مسکین کو صدقہ دیا تو انبیاء پر صدقہ کرنے کا ثواب، یعنی انبیاء پر کوئی چیز قربان کرے، تصدق کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو اجر عطا فرمائے گا وہ کسی مسکین کو دینے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہو سکے تو کچھ صدقہ بھی نکالیں۔ ویسے صدقے کی تو بڑی فضیلت ہے، جو صدقہ دیتا ہے اپنے بچوں کو عادی بناؤ۔ اس سے پہلے میں نے کئی جگہ پر یہ بات کہی، آپ بھی عادی بنو، صبح اس حال میں کرو کہ آپ کے گھر سے پہلے صدقہ جائے، ناشتہ کرنے سے پہلے آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کا صدقہ نکل جانا چاہیے، چاہے 1 پیسہ ہی صحیح، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح، جو اللہ نے توفیق دی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، صدقہ نکالو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہاں تک فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ اگر مسلمان صدقہ دینا شروع کریں بلاؤں سے نجات ملے گی۔ صدقہ بڑی چیز، صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، جنگ، وہ بلاؤں سے لڑتا ہے، بلا ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے۔ یعنی یہاں بلاؤں سے بچیں گے صدقے کی برکت سے، بڑی بیماریوں سے بچیں گے، بری موت سے بچیں گے، اور ادھر جنت میں یہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم بچڑا پالتے ہو اور بچڑے کی پرورش کرتے ہو، ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب تم مر کر کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ صدقہ تم پر پیش کرے گا۔ وہ عرض کریں گے مولا ہم نے اتنا تو نہیں دیا تھا، تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے صدقے کی ہم نے پرورش کی ہے اور وہ یہاں تک کے پہنچ گیا، اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے صدقے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو بھی عادی بناؤ صدقے کا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو مسجد کے زینے پر بیٹھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ دیں، جو آپ کے دروازوں پہ بھیک مانگنے آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو صدقہ، آپ کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں، کسی بھی ضرورت مند کو، چونکہ نفلی صدقہ ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کے امام صاحب آپ کو غریب اور مفلس نظر آتے ہیں تو آپ مصافحہ کر کے اس نیت سے ان کے ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی صدقہ۔ بلکہ اگر آپ اس طبقے کو دیں صدقہ نفلی جو مستحق ہیں اور دیندار بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کے رشتہ دار کے اندر جو مسکین ہیں ان کو دے تو اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسے بھی ہیں ہمارے شہر کے ائمہ جو مسکینی سے گزر رہے ہیں، مؤذن، مسجد کے خدمت گار، یہ طبقہ، ان کو صدقہ دینا چاہیے۔ اور چونکہ نفلی صدقہ ہے تو خیر، ویسے صدقہ واجبہ بھی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہہ کر کے دے کہ یہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، نظر کہہ کے، تحفہ کہہ کے، گفٹ کہہ کے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ صدقہ مسکین کو دیں، مسکین یعنی غریب کو دے، مفلس کو دے، ضرورت مند کو دے، ایسے کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو ان کو دیں۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت سے بچائے، بری موت نہ وہ مرے، بری موت سے محفوظ رہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو الٹے ہاتھ کو خبر مت ہونے دو۔ تو اس عشرہ ذی الحجہ میں صدقے کا ثواب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء پر تصدق کرنے کے برابر۔ پھر فرمایا کہ جو عشرہ ذی الحجہ میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، ویڈیو میں بنے رہیں کوئی دوستو، بیمار ہو اس کی عیادت اور کے لیے ویڈیو جو ذی اچھا الحجہ لگے کے ان 10 تو دنوں لائک کے اندر اور جائے، چینل عشرہ کو ذی الحجہ میں سبسکرائب جائے
تو ایسا ہی ہے پیارا کہ سا جیسے کمنٹ اس نے کرنا کسی نہ ولی بھولیں۔ کی عیادت کی، آخر تک ویڈیو میں کسی بنے ابدال رہیں۔ کی عیادت کی، ولی اور ابدال کی عیادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ذی الحجہ شریف کے اندر کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ دیکھنے جانے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جانے کے لیے اللہ ابدال اور ولی کی عیادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی پتہ چلے کہ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کو، اور صرف ذی الحجہ میں نہ کیا کرو، بلکہ کوئی کبھی بھی بیمار پڑے، پتہ چل جائے تو موقع جانے مت دیا کرو۔ اب تو فون کا دور ہے، فون کر کے پوچھ لیں کہ بھئی سنا آپ کی طبیعت خراب ہے، اللہ آپ کو شفا دے دے، یہ بھی تو مزاج پرسی ہو گئی۔ حالانکہ جانے کا اجر کچھ اور ہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار سے ملنے جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں نہاتے ہوئے جاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کے اندر جو وہ غوطہ لگاتا ہے، ڈبکیاں لیتا ہے، وہ ایسا ہے۔ اور وہ اللہ کی رحمتوں کے پھول چنتا ہے جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انسان جتنے دن بیمار رہتا ہے وہ اللہ کا مہمان رہتا ہے۔ بیمار رہنے والا، کیا بات کی اللہ کے حبیب، قربان جائیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ہائے ہائے، لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیماری کی کیا فضیلت بیان فرما دی۔ فرمایا جو جتنے دن بیمار ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اب اللہ کا مہمان، اب سوچتے جائیے مہمان کا کیسے اکرام ہوتا ہے۔ مہمان بولے بھائی میں پانی نہیں پیوں گا، شربت لا دو، تو بولو دیتے ہیں کہ نہیں؟ میٹھی نہیں چلتی، پھیکی چائے چلتی ہے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں چلتا وہ چلتا ہے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کھانا نہیں چلتا وہ نہیں، یعنی گویا کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کا ہر مطالبہ پورا کرتا ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ بیمار اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب بیمار جو مانگتا جاتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا جاتا ہے، اور بیمار کے پاس جو آ کر کے بیٹھتا ہے اس کو ہی برکتیں ملتی ہیں۔ بیماروں سے نفرت نہ کیا کرو، ان کی عیادت کرو، مزاج پرسی کرو، ان کی مدد کرو۔ بنے رہیں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اور ویڈیو اچھا خاص لگے بات تو لائک بیماروں سے اور متعلق چینل آگے کو تو بات سبسکرائب، پیارا ہم لوگ سا جب شادیوں میں کمنٹ کرنا جاتے نہ ہیں، بھولیں۔ آخر تک ویڈیو میں کسی بنے کی رہیں۔ شادی ہوتی ہے، ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو لفافہ لے کر جاتے ہیں، کپڑے لے کر جاتے ہیں، گفٹ لے کر جاتے ہیں، صحیح۔ حالانکہ جو شادی ہوتی ہے وہ منصوبہ بند طریقے سے ہوتی ہے، سال بھر 6 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے سے پلان بنتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ شادی کرنا ہے، بجٹ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، خوشی کا موقع، پھر شادی ہوتی ہے، پھر بھی ہم گفٹ لے کر جاتے ہیں، پیسے لے کر جاتے ہیں۔ لیکن ہم جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے پاس جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ 1-2 سیب لے لیا، ناریل کا پانی، ہمارے گاؤں میں تو یہی رواج ہے، 1-2 سیب لے لیا، ناریل کا پانی لے لیا، چیکو وغیرہ لے لیا، یہ لے کر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا آپ سے مشورہ ہے، آپ سے میری گزارش ہے، اگر بیمار پڑنے والا شخص ہاسپٹل کے اندر ہے، یعنی اتنا بیمار ہے کہ ہاسپٹل میں ہے، تو جس وقت آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں تو نقدی کا اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی لفافہ ساتھ ملے۔ خوشی کے موقع پر تو پیسے ہوتے ہیں پھر بھی ہم ان کو دیتے ہیں، لیکن یہ بیمار جو بندہ ہے، اچانک بیمار پڑا ہے، ہاسپٹل میں ہے، اور ہاسپٹل کس قدر مہنگا ہو گیا آپ جانتے ہیں، کیا حالات ہو گئے ہاسپٹل کے، علاج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، علاج کی کیفیت کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کاش کہ ایسا ہو کہ اس وقت جو ہے آپ لے جا کر کے دیں تو اس کا دل جو خوش ہوگا، اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بیمار کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور چونکہ بیمار تو اللہ کا مہمان ہے، اس کی دعا رد کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کی دعا لینے کا حکم ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کبھی چندہ مانگا جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ کاش کہ مجھ سے ملنے کے لیے جائیں اور چھوٹی سی نظر اس کو پیش کر دیں۔ اتنی سارے خرافات میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اگر بیماروں کو دینا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 لوگ اگر ملنے کے لیے چلے جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہاسپٹل کے اخراجات کا بار کچھ ہلکا ہو جائے۔ یاد رکھیے، جب تک تم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ میں صرف ترغیب کے لیے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ
ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے، لیکن ترغیب کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ میری عادت ہے اگر میں کسی غریب کی عیادت کے لیے جاتا ہوں تو بہت زیادہ تو نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو پیش کرتا ہوں، میری عادت ہے، حتی الامکان آپ لوگوں کی طرح بہت زیادہ مالدار نہیں ہوں لیکن بہت غریب بھی نہیں ہوں، جو بھی اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایسی ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا اور بڑے عالم تھے، اور ان کی آمدنی کے متعلق مجھے پتا تھا کہ ان کی آمدنی اتنی کچھ نہیں ہے، وہ کل انحصار جو وہ مسجد پر ہے، کل انحصار مسجد پر، اور وہ بیمار تھے تو مسجد والوں نے جس شخص کو امامت پہ رکھا تھا تنخواہ بھی ان کو دی جا رہی تھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ میں گیا تو میں نے اپنی عادت کے مطابق ان کو ان کے سرہانے ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، میں نے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، تو اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور بعد میں ان کے گھر کے کسی فرد سے کہہ دیا کہ ان سے کہنا کہ وہ تکیے کے نیچے دیکھ لیں۔ یقین جانے آپ کہ جب ان کے ہاتھ وہ رقم لگی تو ان کے گھر کے لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ روتے ہوئے گھنٹوں دعا کرتے رہے میرے لیے، گھنٹوں دعا کرتے رہے، ان کے گھر کے لوگوں نے بتایا۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ تو بتایا کہ کہا کہ ان کو ضرورت تھی، عالم ہونے کی وجہ سے وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتے تھے، مانگ نہیں سکتے تھے، ضرورت تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اچھا تو کوئی دیکھنے، مصلیان بھی دیکھنے نہیں آ رہے تھے، آپ آئے اور آپ نے وہ پیش کیا تو ان کو یوں لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اور ان کے دواخانے کا جو خرچ وہ کبھی مانگنے کی پوزیشن میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بے نیاز کر دیا۔ کہا گھنٹوں دعا کرتے رہے۔ میں کہا میرا کام تو ہو گیا، میرا تو یہی کام، میری تمنا تو یہ تھی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ انسان ہزاروں سال کی راتوں کی نوافل عبادت سے اس مقام پر نہیں پہنچتا جو کسی کی دعا سے پہنچ جاتا۔ غوث پاک کے پیچھے کسی کی دعا ہے، غریب نواز کے پیچھے کسی کی دعا ہے، محبوب الہی کے پیچھے کسی کی دعاؤں سے جو مقام ملتا ہے وہ مقام محنت سے نہیں ملتا۔ اس لیے کوشش کیا کرو دعائیں لینے کی۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں مجھے آپ سے کیا بتانا ہے، میں آپ سے کوئی کریڈٹ نہیں لے، آپ ماشاءاللہ یوں بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ وہ کام ہے جس سے دعائیں ملتی ہے۔ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایسا کام کر دو کہ وہ خود دل سے دعا دینے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا کروانا اور دعا لینا، جو دعا کروائی جائے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دعا لے تو وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کسی سے ملے، حضرت دعا کرے، ابا دعا کرو، اماں دعا کرو، بھیا دعا کرو، بھابھی دعا کرو، چچی دعا کرو، پھوپھی دعا کرو، دادی دعا کرو، یہ دعا کروانا، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ چاہے قبول کرے چاہے دعا لینا۔ آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کا دل خوش ہو گیا، ہاتھ اٹھے اللہ اس کی بگڑی بنا، یہ وہ دعا ہے۔ دیکھو غریب نواز نے انگور کے خوشے پہ، سب پتھر مار رہے تھے، انگور کے خوشے پیش کیے، بولو اس مجذوب کے دل سے دعا نکلی کہ نہیں نکلی؟ غریب نواز کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی طریقے سے ایک قطب کے پاس مدرسے کے بچوں کے ساتھ غوث پاک گئے، بچوں نے بے ادبی کی، وہ پورا واقعہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ غوث پاک نے ادب کیا تو ادب سے ان کے دل سے دعا نکلی، جا عبد القادر تجھ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو بغداد کے جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ دل سے دعا نکلی، دل سے۔ یہ دعائیں بہت بڑی چیز، دعا کو ہلکا مت سمجھو، دعا کو اور دعا لو۔ صحابہ کرام تو اس قدر حضور کی دعائیں لیتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کو نالین پہنانے کے لیے بہت کوشش کر، حضور علیہ السلام کے سامنے جو نالین رکھ دے حضور اس کو بھی دعا کر۔ ایک صحابی نے حضور کو نالین پہنایا، آقا نے فرمایا تو نے مجھے نالین پہنائی، اللہ صراط
پل صراط پر تجھے ثابت قدم رکھے. ایسا نہیں ہے. اور آقا بہت دعا دیتے تھے, بہت دعا. کسی کو مسکراتے دیکھا کہ اللہ تجھے مسکراتا رکھے, کسی کو نئے کپڑے پہنے دیکھا کہ اللہ پہنتا رہے, پھاڑتا رہے. مطلب یعنی اللہ تجھے اتنی عمر دے کہ جو تو نے نیا پہنا ہے وہ تیرا پھٹ جائے, اتنے دن تک کہ تو پہنے. حضور دعائیں دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیمار کی عیادت, مظلوم کی مدد, کمزوروں کی مدد. اسی طرح سے آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف ذی الحجہ کے لیے خاص نہیں مریضوں کی عیادت. بہت لوگ بیچارے مجبور, پریشان حال, مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ ان سے دعائیں لے سکیں گے, اور دعائیں لوگے تو پھر ترقی ہوگی, عروج ہی ہوگا, کامیابی ہوگی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ شریف میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے, اللہ اسے ابدال اور ولی کی بیمار پرسی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا اگر ذی الحجہ شریف کے ان 10 دنوں میں کسی کے جنازے میں تمہیں شرکت کا موقع مل جائے تو اللہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا. یعنی آپ نے کسی شہید کے جنازے میں شرکت کی, اور اگر ان 10 دنوں میں آپ نے اب کسی مسلمان کو لباس دے دیا, کپڑا دے دیا, ڈریس دے دیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا. اس کو یہ 10 دنوں کے اندر اتنی برکتیں, اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائے گا. ہو سکے کسی ایک غریب بھائی کو, مسکین بھائی کو ایک ڈریس بنا دوں, 500-700 روپے میں تو بن ہی جاتا ہے ایک ڈریس. 500 روپے میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں بیچارے جو ہمت نہیں کر پائیں گے. باقی آپ سے کہتا ہوں کسی کو دو, اپنی عادت بناؤ, جب بھی کسی کو کوئی چیز دو تو ہمیشہ اچھی چیز دیا کرو. یہ ایسا نہیں کہ جو اپنے کو نہیں پسند آئے وہ اٹھا کر دے دو. ہمیشہ سے ہمارا مزاج یہی رہا ہے, جو اپنے کو نہیں پسند آیا وہ اٹھا کے دے دو, جو استعمال کے قابل نہیں رہا وہ اٹھا کے دے دیا. نہیں, جو ہمیں پسند ہے وہی دو, جو آپ کو پسند ہے وہ دو, جو آپ کی ضرورت ہے وہ دو. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب تک کہ کھانا سڑ نہیں جاتا تب تک فقیروں کی جھولی میں نہیں جاتا. یہ کیا قبول ہوگا؟ سڑا ہوا کھانا, بدبودار کھانا کسی فقیر کی جھولی میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے گھر کو صاف کرنے کا منصوبہ کیا. گھر صاف کر لیا آپ نے, صفائی کر لی گھر کی, اس پہ کیا اجر اور صلہ ملنا ہے؟ کھانا تو وہ تھا فقیر کے لیے جو تازہ تھا, بلکہ آپ اپنے لیے کچھ ٹھنڈی رکھ لیتے, اس کو گرم دیتے, کیونکہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو, اور جو چیز اللہ کے لیے ہو پھر اس کی شان ویسی ہونی چاہیے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے اور وہ پسند کی دی جاتی وہی قبول ہوتی ہے. جو ناپسند ایری غیری دی جاتی ہے وہ بہت غیرت والا ہے, پھر وہ پسند بھی نہیں کرتا. دنیا میں جو پہلی قربانی تھی, پہلی قربانی حابیل اور قابیل کی قربانی. ویڈیو میں بنے رہیں دوستو, حضرت حابیل اور ویڈیو اچھا لگے اور قابیل کی لائک قربانی. اور چینل کو حابیل جو تھے سبسکرائب, پیارا سا اور کمنٹ قابیل دونوں کے کرنا نہ درمیان بھولیں. اختلاف ہوا. آخر تک ویڈیو حابیل میں حق بنے پر رہیں. تھے, قابیل حق پر نہیں تھا. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو, تم دونوں قربانی پیش کرو, تو تمہاری قربانی جس میں سے اللہ جس کی قربانی قبول کر لے تو وہی حق پر ہوگا. اب چونکہ جو حق پہ تھا وہی نیک تھا, جو حق پہ تھا وہی پرہیزگار تھا, جو حق پہ تھا. تو جب حابیل کو پتا چلا کہ ابا کہہ رہے ہیں قربانی کرو, تو جناب حابیل نے ایک بہترین خوبصورت دمبا, بڑا حسین و جمیل دمبا, وہ دمبا جو ہے وہ قربانی میں رکھا. اور قابیل نے اپنی کھیت میں سے سڑی ہوئی بالیاں, وہ جو بالیاں ہوتی ہیں جس میں اناج لگا, سڑی ہوئی بالیاں وہ رکھ دی. اب یہ پہلی قربانی تھی دنیا کی پہلی قربانی, حابیل اور قابیل. حابیل نے دمبا رکھا خوبصورت حسین و جمیل, اور قابیل نے وہ سڑی گلی وہ بالیاں رکھ دی. اور قبولیت کی نشانی اس دور میں یہ تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوگی آگ آئے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی. بغیر دھوئیں کی آگ آتی تھی, بغیر دھوئیں کی آگ, اور اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی. اور جو پڑی رہ جاتی تھی وہ قربانی مردود ہو گئی, رد ہو گئی, قبول نہیں ہے.
تو جناب حابیل نے خوش دلی کے ساتھ دمبا رکھا اور قابیل نے ایسے اٹھا کر کے سڑی پڑی بالیاں رکھ دی. وہ بالیاں وہ رد ہو گئی, ویسے بھی وہ باطل پہ تھا, وہ رد ہو گئی اور دمبا حابیل قبول ہو گیا. اب وہ ہوا تو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں اس دمبے کو جنت میں رکھا گیا. اس دمبے کو جنت میں, دیکھو قبولیت کی شان کیا ہے. اس دمبے کو کہاں رکھا گیا؟ جنت میں رکھا گیا. اور پھر آدم علیہ السلام کے وہ دونوں سگے بیٹے تھے, تو دور آدم سے لے کر دور ابراہیم علیہ السلام تک وہ دمبا جنت میں رہا. اب اسماعیل علیہ السلام کے جب فدیہ دینے کی بات آئی تو جنت سے وہی لا کر کے ان کے بدلے میں پیش کیا گیا. یہ خلوص کی برکت ہے.